السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت مقدسہ نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس رکوع کے آغاز سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اس میں کچھ بڑے اہم فرائض، قوانین، احکامات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لہٰذا توجہ سے ان احکامات کو سننے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی قوانین سازی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، رہنمائی دی ہے، اصل میں وہ معاشروں کی تشکیل کے لیے ہے کہ ایک بہترین، پاکیزہ، خوبصورت، ترقی یافتہ معاشرہ کس طرح تشکیل پائے گا، اور پھر اس معاشرے کی جو بنیاد، سب سے پہلا یونٹ فیملی، عائلی لائف میں، جس کو میاں بیوی کہتے ہیں، جو میاں بیوی ہونے کے ناطے سے پہلے اجنبی ہیں، غیر ہیں، لیکن اب ایک نکاح کے بندھن کے بعد، ایک معاہدے کے بعد وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، اور یہاں سے سوسائٹی کا جو پہلا یونٹ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے اب اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازنا ہے، ایک گھرانہ بنے گا جس میں ماں باپ اور پھر اولاد کا تصور آ جائے گا، پھر اسی کی اگلی شکل بہن بھائیوں کا ایک تصور ہے، پھر اسی کی اگلی شکل رشتہ داری ہے، والدہ کی طرف سے، والد محترم کی طرف سے، اور یہ سلسلہ جو رشتہ داری کا ہے یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اور اس کا ہر فرد پاک اور صاف ستھرے ہوں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس سے انسانیت دنیا میں ترقی کرے، ان میں عدل ہو، مساوات ہو، اخوت ہو، رواداری ہو،
بڑے کا ادب و احترام ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، صلہ رحمی ہو، ہر طرف جنت کا ماحول ہو، ہر طرف خوشبوئیں ہوں، محبت اور پیار اور امن و امان ہو۔ یہ اللہ رب العزت دنیا میں ایسا ماحول چاہتے ہیں، ایسا معاشرہ اور سماج تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہی معاشرہ دنیا میں مثالی معاشرہ کہلائے گا۔ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یا دنیا میں دوسرے انسان ہیں، ان کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھے گا، آئیڈیل ہوگا، اسوہ حسنہ بنے گا۔ اس معاشرے کی بنیاد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو سونپی کہ وہ اس کو تشکیل دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاشرہ تشکیل دیا ہے۔ قرآن مجید اسی طرح کے معاشرے کی رہنمائی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی اہم آیات ہیں یہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں ضرورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس رہنمائی کی رٹ کو قائم کریں۔ یہ لفظ اکثر ہم بولتے ہیں دروس میں، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، جب تک اس کی رٹ نہیں قائم ہوتی، یعنی اس کی بالادستی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اس رہنمائی کو جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں حاصل کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ محض کتابی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید کلام مقدس محض کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صحیفہ الہی آیا اور بس ہم اس کا مطالعہ کریں، برکت کے لیے رکھ لیں، ضرورت کے لیے قسمیں اٹھا لیں، چوم لیں، چاٹ لیں، سینے سے لگا لیں اور خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اتنا اونچا رکھ دیں کہ کبھی کبھار اس کو اٹھائیں اور پڑھ لیں۔ میرے عزیزو، یہ تو عمل کے لیے ہے، یہ صحیفہ عمل کے لیے ہے۔ اس کی رہنمائی ہمارے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے۔ انسانوں نے کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیا روابط کا نظام ہے، کس طرح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کرنا ہے، وہ عدل ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، رواداری ہے، ہر قسم کے ظلم کا انکار ہے۔ اور پھر پہلا یونٹ بنیادی میاں بیوی سے لے کے آخر تک انسانی معاشروں کی تشکیل ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو نمایاں ارشاد فرمایا، رہنمائی دی کہ ایک گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ آج کی آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور بعض خواتین ایسی ہیں، القواعد جو بیٹھی ہوئی ہیں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ عورتیں، لا یرجون نکاحا جن کو اب کوئی نکاح کی توقع نہیں ہے، فلیس علیہن جناح پس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن یہ کہ وہ اپنے کپڑوں کی تخفیف کر لیں، ہلکا کر لیں، غیر متبرجات بزینہ لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اپنی زینت کو نمایاں کریں۔ بڑی اہم اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ ہماری جو بہنیں، جو بزرگ خواتین معاشرے کے اندر اس سطح پر پہنچ جاتی ہیں کہ وہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد
اب ان کو کوئی نکاح کی امید نہیں ہے، بیوہ ہو گئی ایک خاتون، اب اس کا جو درجہ ہے وہ بڑھاپے کا ہے، اور بڑھاپے میں وہ بچوں کی پرورش کر رہی ہے، کفالت کر رہی ہے، آگے پوتے پوتیاں دوتے دوتی ہیں، وہ ان کی نگران رہنما ہے، اور خود اس کو کوئی ایسا شوق بھی نہیں ہے، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں طبعی اور فطری تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اب شادی کا تو وہ ماحول نہیں ہوتا۔ ایسی جو خواتین ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ رب العزت نے خصوصاً اس کو عنوان بنا کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورتیں اس طرح کی ہیں، اب وہ گھروں میں اگر موجود ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بڑے پردے میں رہیں یا ہیوی بوجھل کپڑے پہنے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اسی طرح گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ کہیں آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، تو وہاں وہ برقع پہن کے جائیں اور تکلف کریں۔ اگر وہ نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ کرتی ہیں پردہ تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو خواتین بوڑھی برقع پہن کے نکلتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو خیر لہن، اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن صرف گنجائش یہ رکھ دی کہ اگر وہ نہیں برقع پہنتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، یا پردہ اس طرح کا نہیں کرتے جس طرح کی جوان عورت کرتی ہے، اور اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں پیچھے۔ اور ایک تیسری بات اللہ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ یہ بوڑھی عورتیں اگرچہ ان کو اجازت تو ہے کہ وہ برقع نہ پہنے یا اس سطح کا پردہ نہ کریں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ اس کی آڑ میں کہیں اپنا بناؤ سنگار کر کے، کو میک اپ کر کے باہر نکلے، زینت کو نمایاں کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری بعض بوڑھی خواتین میں بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ میک اپ بھی کر لیتی ہیں، زیب و زینت بھی کر لیتی ہیں۔ اگر یہ شوق موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جوانوں والے کام کر رہی ہے ہماری بوڑھی ماں جو ہے، تو پھر محتاط ہونا پڑے گا۔ اس لیے ایک شرط لگا دی، غیر متبرجات بزینہ۔ اللہ رب العزت نے اگر اجازت دے بھی دی ہے تو اس کی آڑ میں زیب و زینت کو نمایاں نہیں کرنا۔ کتنے خوبصورت اللہ نے دائرے ارشاد فرما دیے۔ میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، یہ اللہ کی جو رہنمائی ہے اس کو توجہ سے سنا کرو، سمجھا کرو اور عمل کرو۔ اصل عمل ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، ہر بات سنتے بھی ہیں، جانتے، باریکی سے سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ یہ ارشاد جو فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں ایک گھریلو فیملی زندگی کی، بوڑھوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔